وبعد خلع الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفسه عن الخلافہ وتسلیم الی معاویہ. پھر آپ نے آگے جا کر فرمایا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مساویہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان. اب آپ صاف فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر. کیا یار دیکھو تو صحیح، غوث پاک فرما رہے ہیں اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جو صحابہ میں جھگڑے ہوئے ان کے اندر کلام نہ کرنا، نہ بولنا، یہ ضروری ہے. اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے. اور پھر جو ان پر لعنت بھیجے، تبرہ کرے، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں، حدیث نقل کی ہے، فرمایا ایاکم وما شجر بین اصحابی. اس کے بعد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بات بولنا، ومن سبہم فعلیہ لعنت اللہ. جو صحابہ پر لعنت بھیج رہا ہے، چاہے وہ کسی سبب سے بھیج رہا ہے کہ جی وہ فلاں کا قاتل ہے، فلاں کا قاتل ہے، حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں غوث پاک میراں اور فرما رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے. معلوم ہوا در پردہ جو حضرت معاویہ پر لعنت بھیجتا ہے یا صراحتاً لعنت بھیجتا ہے اور اسباب ساتھ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دشمن علی ہے، یہ فلاں ہے، عمرو بن حمق کا قاتل ہے، حجر بن عدی کا قاتل ہے، فلان کا قاتل ہے، محمد بن ابی بکر کا قاتل ہے، تو حدیث صحیح اور غوث پاک کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ خود لعنتی ہے. مبارک ہو ایسے شخص کو لعنتی ہونا. اب ہاں جی آپ بتائیں کہ وہ سید کیا منہ دکھائے گا حضرت غوث پاک میراں کو کہ وہ تو کہہ رہے ہیں لعنتی ہے، تو ملعون بن کر جب جائے گا غوث پاک کی بارگاہ میں تو وہاں سے کون سا انعام پائے گا، آپ خود اندازہ کیجئے گا. معلوم ہوا دوستو یہ پیٹھو لوگ ہیں، یہ دنیا پرست لوگ ہیں. انہوں نے اپنے باپ دادے، اپنے بڑوں کے راستے کو چھوڑ دیا ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ اے سیدو، اگر تم کہتے ہو کہ وہ مذہب صحیح ہے جس کی طرف جانا چاہتے ہو یا جا رہے ہو یا جا چکے ہو، تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مذہب میں چکلا ہے. اس مذہب کے بغیر چکلا نہیں چلتا. اس مذہب میں چکلا ہے. تو تم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر ایک بار تو کہہ دو لوگوں کو اور دنیا کو بتا دو کہ چکلا مولا علی کا ہے، چکلا اہل بیت کا ہے. بس اتنا کہہ دو، کیونکہ تم ثابت کرنا چاہتے ہو نا کہ وہ مذہب اہل بیت کا ہے، تو اس مذہب میں چکلا ہے تو پھر اہل بیت کے مذہب میں چکلا کہنا پڑے گا. وہ ظالموں خدا کا خوف کرو. یہ کام تو چنگڑ میراثی جو ہے وہ بھی پہلے کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، جو اب سادات کی طرف منسوب کرنے میں تمہیں آر نہیں ہو رہی، شرم آنی چاہیے. اگر خمینی کے گھر میں قہوہ نوشی پسند ہے تو چکلے میں پسند کر لو، کیونکہ سب سے بڑی عبادت ادھر ہوتی ہے. جی خدمت خلق ہوتی ہے، اور شیعوں کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے منہج الصادقین وغیرہ میں کہ ایک بار اگر کوئی مطاع کرتا ہے تو اس کو حسین کا ثواب ملتا ہے، درجہ حسین کا درجہ ملتا ہے. دوسری مرتبہ کرتا ہے حسن کا درجہ ملتا ہے. تیسری مرتبہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ جو ہے وہ علی کا درجہ ملتا ہے، اور چوتھی کرتا ہے رسول کا درجہ ملتا ہے. اور میں آگے کہتا ہوں پھر نعوذ باللہ من ذالک، جس بڑھیا نے چکلا زندگی بھر چلا رکھا ہے اس کا مقام تو خدا سے بھی آگے ٹپ گیا ہوگا. اور وہ بھی درجہ، یار بتاؤ تو صحیح ہمارا عقیدہ کیا ہے. اور سنو، یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، اور میں ان گستاخوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح ہمارے کسی سنی نے آج تک یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک ساری زندگی کی نیکیاں کرنے والے بابا فرید، امام زین العابدین
کے مقام کو درجے کو پہنچ گئے ہیں، امام حسین کے درجے کو پہنچ گئے ہیں، امام حسن کے درجے کو پہنچ گئے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے ساری زندگی کروڑوں سالوں کی عبادت کرنے والے اولیاء کروڑوں جمع ہو جائیں تو ہم حسن حسین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور تم ایک مرتبہ متا کرنے کرانے سے، چکلے میں بیٹھنے سے، ایک مرتبہ چکلے پر جانے سے تم درجہ حسن حسین کا دے دیتے ہو. بتاؤ تم نے حسن حسین کی کس درجے کی بے عزتی کی ہے؟ کتنا بڑے دشمن بنے ہو، بناؤ تو صحیح، بتاؤ ذرا. اور خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو. اے سید ہو، اپنے آپ کو سید کہتے ہو اور تمہارا یہ حال بن گیا ہے. تو آخر میں ہم یہ کہتے ہیں یہ طیب شاہ توبہ کرے، منافقت چھوڑ دے، ایسی تمام باتوں سے توبہ سر عام کرے. جب یہ سر عام توبہ کرے تو پھر تو اس کے ساتھ اہل سنت و جماعت رابطہ رکھیں، اگر نہیں کرتا تو یکسر دور ہو جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ.